بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی نیو لیکچر آف ٹرانسفر آف پراپرٹی. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیوٹیز آف سیلر کے متعلق بات کی تھی. آج ہم رائٹس آف سیلر کے متعلق بات کریں گے. یعنی اگر کوئی بندہ کوئی پراپرٹی فروخت کرتا ہے تو بائر پر اس کے رائٹس کیا بنتے ہیں، اس کے حقوق کیا بنتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ سیلر کی رائٹس اور ڈیوٹیز، بائر کے رائٹس اور ڈیوٹیز، یہ کانٹریکٹ ایکٹ کے سیکشن نمبر 55 میں وضاحت سے بیان کیے گئے ہیں. ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ بھی سیکشن 55 سے لیا گیا ہے. رائٹس آف سیلر میں سب سے پہلا جو رائٹ ہے، سب سے پہلا جو حق ہے سیلر کا، وہ ہے رائٹ ٹو رینٹ اینڈ پروفٹ. The right to rent and profit of a property is an incident of the right of ownership and passes with the transfer of ownership. یعنی جس کے پاس اونرشپ ہو کسی پراپرٹی کی، وہ اس پراپرٹی کی رینٹ اور پروفٹس لینے کا حقدار ہوگا. اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس پراپرٹی کی رینٹس اور جو اس کی آمدن ہے وہ لے لیں، اور اونرشپ ٹرانسفر ہوتے ہی کسی دوسرے کے نام یہ رائٹس بھی اسی کے نام ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. یہ رائٹس، یہ حقوق کہ وہ اس پراپرٹی کی رینٹ لے لیں، اس کی جو آمدن ہے وہ لے لیں، ایک سے دوسری کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں. Until therefore the ownership passes to the buyer, the seller will be entitled to the rent and profit. Paragraph 4 Clause A says، یعنی کہ جب تک اونرشپ بائر کو منتقل نہیں ہوتی تب تک وہ جو سیلر ہے وہ رینٹ اور پروفٹ اس پراپرٹی کا لینے کا حقدار ہوگا. After ownership passes to the buyer, he becomes entitled to rent and profit. This is included in paragraph 6 clause A. paragraph 6 کلاس اے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اونرشپ بائر کو منتقل ہو جائے، جب ملکیت بائر کو منتقل ہو جائے، اس کے بعد اس پراپرٹی کی جو رینٹ ہو یا اس کے جو پروفٹس ہوں، اس کی جو آمدن ہوں، وہ سارے کے سارے بائر کو منتقل ہو جائیں گے. بائر کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اس کے بعد اس پراپرٹی کی پروفٹس اور رینٹس لے لیں. سیلر کا دوسرا حق بائر پر بنتا ہے رائٹ ٹو interest on purchase money. Paragraph 4 Clause B says, if possession is passed to the buyer but he has not paid the purchase money, the seller has the right to get interest on the purchase money. Paragraph number 4 Clause B یہ کہتا ہے، وضاحت کرتا ہے کہ اگر پوزیشن، اگر قبضہ بائر کو منتقل ہو جائے لیکن اب بھی بائر نے جو پرچیز منی ہے، جو پیسے واجب الادا ہیں لیکن اس نے ابھی تک ادا نہیں کیے، سیلر کو یہ حق حاصل ہوتا ہے، سیلر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پرچیز منی پر انٹرسٹ بھی لے لے بائر سے، اگر وہ چاہے تو لے سکتا ہے. سیلرز چارج فار پرچیز منی. Paragraph 4 Clause B also enacts that where the ownership of the property has passed to the buyer before the payment of the whole purchase money, the seller is entitled to a charge on the property in hand of the buyer. جس طرح کہ Paragraph 4 Clause B یہ کہتا ہے کہ اگر سیلر کو پیسے مکمل نہ ملے ہوں بائر کی طرف سے اور قبضہ ملا ہو بائر کو، تو جس طرح وہ یعنی سیلر اس واجب الادا رقم پر بقایا جات جو ہیں اس پر انٹرسٹ لے سکتا ہے، اسی طرح پیراگراف 4 کلاس بی یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس پراپرٹی کے عوض جتنے پیسے بائر کے پاس رہتے ہیں سیلر کو ادا کرنے کے لیے، اس پیسے پہ جتنی بھی چارجز آتے ہوں، اگر وہ انٹرسٹ لینا چاہے تو پھر وہ چارجز، جتنے چارجز بقایا پیسوں پر رہتے ہیں وہ بھی سیلر کو ادا کرنے پڑتے ہیں. فار دا اماؤنٹ آف دا پرچیز منی اینڈ فار دا انٹرسٹ دیئر آن فرام دا ڈیٹ آف دا ڈیلیوری آف پوزیشن. یعنی کہ جب قبضہ وہ دے دے بائر کو
بائر قبضہ وصول کر لے اس کے بعد جتنے پیسے بقایا جات ہیں اس پہ اگر سیلر انٹرسٹ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اور بقایا جات کے جو پیسے ہیں یا جو انٹرسٹ ہو اس پہ جتنے چارجز لگتے ہیں وہ بھی پھر سیلر کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔